تعبیر الرؤیا اور خوابوں کی اقسام۔ ایک صاحب نے ایک خواب سنائی جس میں ایک مردہ نے ان کو ان کی موت کی خبر دی تھی اور یہ خواب بیعت سے پیشتر آئی تھی۔ اس پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ جو بیعت کرتا ہے اس پر بھی ایک موت ہی آتی ہے۔ خوابوں میں موت سے مراد موت ہی نہیں ہوا کرتی، اور بھی موت کے بہت سے معنی ہیں۔ خدا کو کوئی نہیں پا سکتا جب تک اس کی اول زندگی پر موت نہ آوے۔ دریا کی تعبیر پر فرمایا کہ جو معارف اور علم رکھتا ہو اسے دریا سے ہی تعبیر کیا کرتے ہیں، اور ابابیل سے مراد وہ جماعت اور لوگ جو اس سے فیوز حاصل کرتے ہیں۔ پھر موت کے ذکر پر فرمایا کہ موت کے معنی رفعت درجات بھی لکھے ہیں، اور صوفی کہتے ہیں کہ انسان نجات نہیں پا سکتا جب تک اس پر بہت موتیں نہ آویں، حتیٰ کہ وہ ایک زندگی کو ناقص محسوس کر کے پھر ایک زندگی اختیار کرتا ہے، پھر اس پر موت ہوتی ہے، پھر ایک اور نئی زندگی اختیار کرتا ہے، اور اس طرح کئی موتیں اور کئی زندگیاں حاصل کرتا ہے۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ خواب کی کتنی اقسام ہیں؟ خوابوں کے اقسام۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ 3 قسمیں خوابوں کی ہوتی ہیں، ایک نفسانی، ایک شیطانی اور ایک رحمانی۔ نفسانی جیسے بلی کو چیچڑوں کے خواب، شیطانی وہ جس میں ڈرانا یا وحشت ہو، رحمانی خواب خدا کی طرف سے پیغام ہوتی ہے، اور ان کا ثبوت صرف تجربہ ہے، اور یہ خدا کی باتیں ہیں جو اس دنیا سے بہت دور تر ہیں۔ اگر ہم ان کے متعلق عقلی دلائل پر توجہ کریں تو نہ دوسرا اس سے سمجھ سکتا ہے نہ ہم سمجھا سکتے ہیں۔ یہ خدا تعالیٰ کی ہستی کے نشان ہیں جو غیب سے دل پر ڈالتا ہے، اور جب دیکھ لیتے ہیں کہ ایک بات بتلائی گئی اور وہ پوری ہوئی تو پھر اس پر خود ہی اعتبار ہو جاتا ہے۔ اس عالم کی امور کا جو آلہ ہے وہ اسے شناخت نہیں کر سکتا، یہ روحانی امور ہیں، انہی سے ان کو پہچانا جائے تو سمجھ آئے، اور خواب اپنی صداقت پر آپ ہی گواہی دیتی ہیں۔ خدائی امور ایسے ہی ہوتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آیا کرتے، اور اگر آ جاویں تو پھر خدا بھی سمجھ میں آ جائے۔ ایک معجزانہ رویا۔ پھر اس کے بعد حضرت اقدس نے اپنے ایک خواب کا ذکر کیا جس میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ایک حاکم کی صورت پر متمثل ہوا ہے، اور آپ نے کچھ احکام لکھ کر دستخط کرائے ہیں۔ آپ نے وہ تمام کاغذات دستخط کے واسطے حضرت احدیت میں پیش کیے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اور ایک دوات جس میں سرخ روشنائی تھی وہ پڑی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قلم لے کر اس روشنائی سے لگائی، مگر مقدار سے زیادہ روشنائی اس میں لگ گئی۔ جیسے کہ دستور ہے کہ ایسی حالت میں چھڑک دیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی چھڑک دیا اور کاغذات پر بلا دیکھے دستخط کر دیے۔ اور اس وقت میرے پاس عبداللہ سنوری اور حامد علی تھے، اور میں سویا ہوا تھا کہ یکایک انہوں نے جگایا کہ یہ سرخ قطرات کہاں سے آئے۔ دیکھا تو میرے کرتے پر اور کسی جگہ پگڑی پر اور کہیں پاجامے پر پڑے ہوئے تھے۔ میرے دل میں اس وقت بڑی رقت تھی کہ خدا تعالیٰ کا مجھ پر کس قدر احسان ہے اور فضل ہے کہ کاغذات کو بلا دیکھے اور پوچھے دستخط کر دیے ہیں۔ اب یہ کیا حیرانی کی بات نہیں ہے کہ میں نے تو ایک معاملہ خواب میں دیکھا، اور اس کے قطرات ظاہر میں کپڑوں پر پڑے جو کہ اب تک موجود ہیں، اور 2 شاہد بھی ہیں۔ ملفوظات جلد 4 صفحہ 368 تا 370، ایڈیشن 1984۔